شیطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زکوٰۃ، فضائل و برکات۔ حدیث قدسی ہے، اللہ بخاری کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم تو میری ضرورت مند بندوں پر خرچ کر، میں خزانہ غیب سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کی راہ میں کشادہ دلی سے خرچ کرتی رہو اور گن گن کر مت رکھو۔ اگر تم گن گن کر اور حساب کر کے خرچ کرو گی تو وہ بھی تمہیں حساب ہی سے دے گا، اور دولت جوڑ جوڑ کر بند کر کے مت رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا۔ اس لیے جتنی توفیق ہو فراغ دلی سے خرچ کرتی رہو۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، ہر صبح دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما، جبکہ دوسرا کہتا ہے اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال تلف کر دے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ایک بکری ذبح کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو آپ نے پوچھا اس بکری میں سے کیا بچا؟ اما عائشہ نے کہا صرف اس کا شانہ باقی بچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دراصل باقی یہ نہیں، اس کے علاوہ وہ تمام حصہ باقی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا گیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، قیامت کے دن مومن پر اس کے صدقے کا سایہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی، عفو اور درگزر سے آدمی نیچا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے سربلند اور اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے فروتنی اور عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا صدقہ اجر میں زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، زیادہ اجر و ثواب والا صدقہ وہ ہے جو تندرستی کی حالت میں اس وقت کیا جائے جب انسان کے اندر دولت کی چاہت اور اسے اپنے پاس رکھنے کی حرص ہو، اور اسے خرچ کرنے کی صورت میں محتاجی کا خطرہ اور روک رکھنے کی صورت میں دولت مندی کی امید ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم سوچتے اور ٹالتے رہو یہاں تک کہ دست اجل تمہارا گلا آن دبوچے۔ اس وقت تم وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنے لگو کہ اتنا مال فلاں کو اور اتنا فلاں کو اللہ کے لیے دے دیا جائے، حالانکہ اس وقت وہ مال تمہاری ملکیت سے نکل کر فلاں یعنی وارثوں کا وہ ہو چکا۔ زکوٰۃ سے اعراض اور پہلو تہی پر اخروی وعید۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 اور بخاری کی حدیث، جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا لیکن اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی تو وہ دولت قیامت کے دن اس کے لیے گنجے سانپ کی شکل میں وہ بنا دی جائے گی، جس کی آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے، یہ دونوں نشانیاں سخت زہریلے سانپ کی ہیں۔ وہ سانپ اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، پھر وہ سانپ اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کھینچے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وہ لوگ جو اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کردہ مال میں بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، نہیں بلکہ یہ ان کے حق میں انجام کے لحاظ سے بدتر ہے۔ یہ مال جس میں وہ بخل کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بنا کے وہ ڈال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بھی سخت وعید ہے، اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یا جیسے بھی آپ نے حلف اٹھایا، یعنی حلف کے الفاظ جو تھے وہ صحابی کو یاد نہیں رہے، جس آدمی کے پاس کچھ اونٹ، گائیں یا بکریاں ہوں، وہ ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اسے قیامت کے دن جانوروں سمیت لایا جائے گا۔ یہ جانور دنیا کے مقابلے میں زیادہ قداور اور زیادہ موٹے تازے ہوں گے، وہ اسے اپنے پیروں سے روندیں گے اور اپنے سینگوں سے ٹکریں مارتے ہوئے گزریں گے۔ جب آخر تک سب گزر جائیں گے تو پہلے
والے پھر اسی کی طرح اس پر لوٹائے جائیں گے، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک اس کے ساتھ جو ہے وہ یہی معاملہ جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔